بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکی افواج نے ایران کے خلاف طاقتور حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ امریکی فوج نے ایک بار پھر ایران کے خلاف نئے حملوں کا آغاز کر دیا۔ امریکی سینٹ کام نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ اس کی افواج نے ایران کے خلاف طاقتور حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے تاکہ بین الاقوامی آبی گزرگاہ میں معصوم شہریوں پر مشتمل تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی بھاری قیمت وصول کی جا سکے۔ سینٹ کام کے مطابق یہ حملے آبِ حرمت سے گزرنے والے 3 تجارتی جہازوں پر ایران کے مبینہ حملوں کے جواب میں کیے جا رہے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ایران کی جانب سے مبینہ جارحیت بلا جواز خطرناک اور جنگ بندی کی واضح خلاف ورزی تھی۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ کارروائیوں میں ایران کی فضائی دفاعی نظام، ساحلی نگرانی کے نظام، زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل، بحری جہاز شکن کروز میزائلوں اور ڈرون لانچ سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ اہداف آبِ حرمت میں تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں سے منسلک تھے، جہاں مختلف بحری راستوں کے کنٹرول کے معاملے پر کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران چاہتا ہے کہ جہاز اس کی زیر نگرانی شمالی بحری راستوں سے گزرے، جبکہ امریکہ جنوبی راستہ اختیار کرنے کی حمایت کر رہا ہے۔ آبِ حرمت کے وسط سے گزرنے والا روایتی بحری راستہ بارودی سرنگوں کی موجودگی کے خدشات کے باعث قابل استعمال نہیں سمجھا جا رہا۔ ان تمام معاملات پر ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں بات چیت ہونا تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کے بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں پر جوابی حملے۔ ایران کی جانب سے بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں پر تازہ حملے کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری ہے۔ بحرین اور کویت میں 85 امریکی فوجی تنظیمات کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ امریکی MQ-9 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے۔ ادھر بحرینی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ بحرین میں خطرے کے سائرن بجا دیے گئے۔ کویتی افواج کے مطابق دفاعی نظام میزائلوں اور ڈرونز حملوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں سعودی عرب نے ایران کی جانب سے سعودی آئل ٹینکر کو نشانہ بنانے کی مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق ایران نے آبِ حرمت سے گزرنے والے سعودی جہاز کو نشانہ بنایا۔ سعودی آئل ٹینکر پر حملے کی مذمت کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ ایران بحری جہاز رانی اور عالمی توانائی سپلائی کو خطرے میں ڈالنے والی سرگرمیاں فوری بند کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاسداران انقلاب کا امریکی حملوں کا تباہ کن جواب دینے کا اعلان۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے جب ایران کے شہید سپریم لیڈر کی میت عراق میں آخری رسومات کے سلسلے میں موجود تھی۔ پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران آبِ حرمت میں امریکی مداخلت کی اجازت نہیں دے گا۔ امریکی حملوں کا تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایران کے اعلیٰ مشترکہ فوجی کمان نے کہا ہے کہ امریکی فوج نے کھلی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنوبی ایران کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا۔ ایران کی مسلح افواج امریکی حملوں کا منہ توڑ جواب دے گی۔ ایرانی مشترکہ فوجی کمان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کو آبِ حرمت کے انتظام میں مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آبِ حرمت میں تجارتی جہازوں اور تیل بردار ٹینکوں کے لیے محفوظ راستہ صرف وہی ہوگا جس کا تعین ایران کرے گا۔ واضح رہے کہ امریکہ نے ایران میں 80 سے زیادہ اہداف پر بمباری کرتے ہوئے سرک، بندر عباس اور کیشم کو نشانہ بنایا، جس میں کئی افراد زخمی ہوئے۔ امریکہ نے ایران کے فضائی دفاعی نظام، سرویلنس نظام، اینٹی شپ کروز میزائلوں اور ڈرون تنصیبات اور پاسداران انقلاب کی کشتیوں پر حملے کیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے ایران پر حملے کے بعد اسرائیل کی جنوبی لبنان پر بمباری۔ روسی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی لبنان میں بعض مقامات کو نشانہ بنایا، تاہم ان حملوں سے جانی نقصان کی فوری اطلاعات سامنے نہیں آ سکیں۔ خیال ہے کہ اس سے پہلے امریکی فوج نے ایران کے خلاف نئے حملے کیے تھے، جس میں 80 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا تھا کہ حملے آبِ حرمت سے گزرنے والے 3 تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کے رد عمل میں کیے گئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں دھونس، بلیک میلنگ اور زبردستی کا زمانہ ختم ہو چکا، ایران جھکے گا نہیں۔ باقر غالیباف نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔
ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور امریکہ کے ساتھ مذاکراتی عمل میں اہم کردار ادا کرنے والے محمد باقر کالیباف نے امریکہ پر ایران کے ساتھ طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کی سنگین خلاف ورزیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ دباؤ، دھمکیوں اور طاقت کے استعمال کا دور گزر چکا ہے۔ سماجی رابطے کی پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں باقر کالیباف نے کہا ہے کہ واشنگٹن نے متعدد ایسے اقدامات کیے ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان طے شدہ مفاہمتی فریم ورک کے منافی ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ امریکہ نے ابنۂ ہرمز کے انتظامی معاملات میں مداخلت کی، ایران کے خلاف مزید فوجی کارروائیوں کی دھمکیاں دی، ایرانی تیل پر دوبارہ پابندیاں عائد کر دی گئیں اور جنوبی ایران میں حملے کیے۔ باقر کالیباف نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں اور کشیدگیوں کو روکنے کی بجائے امریکہ نے بلا واسطہ طور پر ان اقدامات کی حمایت جاری رکھی جو معاہدے کی روح کے خلاف ہے۔ ایرانی رہنما نے اپنے پیغام میں کہا کہ دھونس، بلیک میلنگ اور زبردستی کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، ایسے ہتھ کنڈوں سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، ایران دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکہ نے ابنِ ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملوں کے بعد ایران کے خلاف نئی فوجی کارروائیاں کی ہیں اور ایرانی تیل کی فروخت سے متعلق دی گئی بعض رعایتیں بھی واپس لے لی ہیں۔ دوسری جانب ایران اور امریکہ کے درمیان طے شدہ عبوری مفاہمتی معاہدے کے مستقبل کے بارے میں بھی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان مستقل معاہدے کے لیے مذاکرات کا عمل پہلے ہی تعطل کا شکار ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق محمد باقر کالیباف کا سخت موقف اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تہران موجودہ صورتحال کو معاہدے کے لیے ایک سنجیدہ خطرہ سمجھ رہا ہے اور مستقبل میں دونوں ممالک کے تعلقات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیٹو امریکہ کی حمایت میں میدان میں آ گیا، ایران پر نئے حملوں کو ضروری قرار دے دیا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے ایران پر امریکہ کے حالیہ فضائی حملوں کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ بندی کی مبینہ خلاف ورزی کے بعد واشنگٹن کی فوجی کارروائی بالکل ضروری تھی۔ خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق مارک روٹے نے ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں نیٹو سربراہی اجلاس سے قبل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر جنگ بندی موجود ہو اور ایک فریق اس کی خلاف ورزی کرے تو ایسے حالات میں امریکہ کا مضبوط ردعمل دینا انتہائی اہم ہے۔ مارک روٹے نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں ایران کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے بعد امریکہ کی فوری اور مؤثر کارروائی ضروری تھی تاکہ صورتحال مزید خراب نہ ہو اور خطے میں استحکام برقرار رکھا جا سکے۔ نیٹو سربراہ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکہ نے ایران پر تازہ فضائی حملے کیے ہیں۔ واشنگٹن کا موقف ہے کہ یہ کارروائی ابنۂ ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملوں اور جنگ بندی کی مبینہ خلاف ورزی کے جواب میں کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے ایران کے تیل بیچنے پر پابندی عائد کر دی۔ امریکہ نے ایران کے تیل بیچنے پر ایک بار پھر پابندی لگا دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ابنۂ ہرمز میں کمرشل جہازوں کو نشانہ بنانے پر ایران کو مورد الزام ٹھہرایا اور تیل بیچنے پر پابندی عائد کر دی۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کے بعد امریکہ نے 21 اگست تک ایران کو تیل بیچنے کی اجازت دی تھی، تاہم اب امریکی محکمہ خزانہ نے نئی پابندیاں لگا کر اس مدت کو 17 جولائی تک محدود کر دیا۔ امریکی فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے ایران نے امریکی پابندیاں مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی قرار دے دیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اپنے مفادات اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ایران امریکی اقدامات کا مناسب جواب دے گا۔ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی ہے اور اس صورتحال کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ امریکہ نے ایران کو خام تیل اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی ترسیل کی اجازت دی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا ترکیہ پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکیہ پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو سربراہی اجلاس کے موقع پر ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان سے ملاقات کے دوران اعلان کیا کہ ہم ترکیہ پر عائد پابندیاں ختم کر رہے ہیں۔ امریکہ نے 2020 میں روس سے S-400 فضائی دفاعی نظام خریدنے پر ترکیہ پر پابندیاں عائد کی تھیں۔ عائد کی گئی پابندیوں ترکیہ کی پریزیڈنسی آف ڈیفنس انڈسٹریز کو امریکی برآمدی لائسنس اور دفاعی سامان کی فراہمی شامل تھی۔ SSB کے اس وقت کے سربراہ اسماعیل دامیر اور دیگر ترک دفاعی حکام کے اثاثے منجمد کرنے اور ان پر ویزا پابندیاں شامل تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی مالیاتی اداروں کی جانب سے بعض قرضوں اور مالی معاونت پر بھی پابندیاں شامل تھیں۔ امریکی صدر نے ترکیہ کو F-35 لڑاکا طیاروں کی فروخت پر بھی
تقریباً رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ انقرہ کو دوبارہ F-35 لڑاکا طیاروں کے پروگرام میں شامل کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔